بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارم میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ بجٹ اور بجٹ، اگلے 4 دن میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ پوری قوم بجٹ کی منتظر ہے، اور ایک اور مہنگائی طوفان کی آمد ہے۔ ہمارے مالیاتی ادارے شاید بجٹ بنانا بھول کے ہیں کیونکہ ہمارے بجٹ اب غیر ملکی ادارے بناتے ہیں۔ 40 کھرب کا ترقیاتی بجٹ یعنی کہ تبلے مہنگائی 5 سے پہلے ہی بچ چکے، 5 جون سے پہلے بچ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 500 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ٹیکسز ہیں آلریڈی حکومت عوام سے ہر چیز پہ ٹیکس لے رہی ہے، ان کے سانس پہ بھی ٹیکس لینا شروع کر دے گی، تو پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 500 سے زائد جو ٹیکس ارب کے لگائے جا رہے ہیں یہ کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ ایف بی آر ہدف مکمل نہیں کر پا رہا، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ 13 کھرب روپے کی اس نے ابھی وصولیاں کرنی ہیں، تو اس کو بند کر دینا چاہیے نا۔ اور دوسرا یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ 2025 میں جب کہ ایف بی آر کا دعویٰ تھا کہ وہ اتنا ہدف مکمل کر لیں گے، لیکن صرف 1500 ارب روپے سے زائد وصولی نہیں کر پائی۔ 2026-27 کا بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا غریب کو پھر مارا جائے گا، اور کیا مراد یافتہ طبقہ پھر مراد لے کے اے سی کے کمرے میں ٹھنڈک محسوس کرے گا؟ آج میرے مہمان ہیں ماہر معاشیات اور ایسی ممبر لاہور چیمبر عامر علی۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ 40 کھرب کا جو نیا بجٹ آ رہا ہے، میں اس سے پہلے میں تو بعد میں بات کروں، یہ بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ تھا کیا حکومت اس پہ اپنے اہداف مکمل کر پائی؟ کیا وہ بجٹ پورا لاگو ہوا، اور یا معاملات کہاں چلے گئے؟ پہلے اس بجٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے جو شارٹ فال، جو ریسنٹ شارٹ فال جو سمجھا جا رہا ہے کہ 800 بلین اور آلموسٹ کہ اتنا شارٹ فال آئے گا۔ اچھا، یہ شارٹ فال کو گورنمنٹ جب کور کر رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ یہ نہیں کرتی کہ یہ شارٹ فال واقعی آ گیا ہے، اس کو ایک ایکسٹرا ایک ایسے طریقے سے ایک بایو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس 2-3 طریقے ہیں۔ یہ شارٹ فال تو آ رہا تھا، لیکن وہ لیوی کی مد میں پچھلے 1.5 مہینے میں پاکستان گورنمنٹ نے جس طریقے سے پیسے عوام کی جیب سے نکالے، وہ بیسیکلی ایف بی آر کی نالاکی کا ثبوت تھا کہ ایف بی آر نے وہ ہدف پورا نہیں کیا۔ اب وہ ہدف انڈائریکٹ ٹیکسز سے پورا ہو رہا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا پاکستان میں سب سے آسان طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، پیٹرول کی پرائس بڑھا دو۔ اب ایف بی آر بار بار یہ بات کیوں کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے ایک ہدف مقرر کیا ہے، کیا وہ بند کمروں میں بیٹھ کے مقرر کیا گیا تھا؟ کیا آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں تھی؟ مان لیا کہ جی بیکاز آف دا وار پاکستان کی اکانومی پہ 0.9% اس کی جی ڈی پی پہ ایفیکٹ ہوا ہے، لیکن دیر آر مینی آلٹرنیٹیو ویز۔ وہاں پہ بہت ساری چیزیں تھی جن پہ کام کیا جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی مراعات یافتہ طبقہ۔ اسد صاحب، یہ مراعات یافتہ طبقہ آپ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سپر ٹیکس پے کر رہا ہے۔ مراعات یافتہ طبقہ کون ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے، سب سے زیادہ پرسنٹیج سے ٹیکس پے کر رہا ہے۔ آپ کی ٹیکس کی پرسنٹیج جو آپ کے ملک میں ہے، یہ پورے ریجن کیا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ 55%، 58%، 60% آپ اپنی انکم کا، ہم یہ کہہ دیتے ہیں مراعات یافتہ طبقہ۔ کیا باقی مراعات یافتہ نہیں ہے؟ 23% آپ کی جی ڈی پی بیس کرتی ہے آپ کی ایگریکلچر پہ۔ چلے جی، ایگریکلچر کو آپ نے پروونشل سبجیکٹ بنا دیا، پروونشل سبجیکٹ بھی بنا دیا، آپ چھوڑ دیں 10-20 ایکڑ 15 ایکڑ والوں کو چھوڑ دیں، باقی لوگوں سے آپ کی ٹیکس کلیکشن کتنی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، اس کو تو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ ہم مراعات یافتہ طبقہ جسے کہتے ہیں، وہ تو بزنس مین کے بارے میں کہتے ہیں مراعات یافتہ طبقہ۔ کیا بزنس مین اس وقت، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اگر انڈسٹری چلا رہا ہے تو وہ ایک جہاد کر رہا ہے۔ آپ کا حکومت کا کام صرف ٹیکس لینا نہیں ہوتا، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ یہ شورٹی دینا کہ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے امپلائمنٹ اس سال جنریٹ کی گئی ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں ہر سال 25-30 لاکھ ینگسٹر آ رہا ہے، اس 25-30 لاکھ ینگسٹر کو نوکری پرووائڈ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے نا۔ اور اگر گورنمنٹ کو پالیسی بناتی ہے تو مراعات یافتہ طبقہ اگر وہ واقعی مراعات یافتہ ہے تو آج بھی پاکستان میں
इंडस्ट्रीज बंद क्यों हो रही हैं सर? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहां पे खड़ी है असद साहब? ठीक है आप अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस देखें तो उनको कितने % लोन मिल रहा है? यानी वो लोन जो कि गवर्नमेंट के पास स्पेसिफाइड होता है कि ये लोन है, ये इसका सर्कल है, इसमें से इतने पैसे हैं जो कम से कम एसएमईज में जाएंगे। ठीक है। जब भी गवर्नमेंट को बोरोइंग की जरूरत होती है, बैंकों को बेशुमार नफा मिल रहा है। नफा कहां से मिल रहा है? सबसे सिक्योर नफा मिल रहा है उन्हें गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, वो कहते हैं जी ठीक है, हमें किसी कोलेक्ट्रल किसी रफड़ में डालने की जरूरत ही नहीं है, हम गवर्नमेंट से पैसे लेंगे हमारा। अब बैंक्स पाकिस्तान का मरात याफ्ता तबका अगर किसी को कहेंगे तो सबसे पहला मरात याफ्ता तबका तो बैंक है। क्या आपने बैंकों को रेगुलराइज करने की, उनकी इनकम को देखने की, क्या ये सोचने की कि आया बैंक्स कितना नफा ले रहे हैं, और क्या वो जितना बैंक का एक कानून होता है कि इतने % गवर्नमेंट के लिए, इतने % एसएमई के लिए, इतने % लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इतने % एग्रीकल्चर के लिए, डिड दे बाइफरकेट इट? ऐसा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक। तो अच्छा जी 40 खरब का नया बजट आ रहा है, इस पे जरा बात कर लें। क्या तो देखिए और इसमें क्या होने जा रहा है? आताफ बढ़ाए गए हैं क्या होगा? ऑलमोस्ट 20%, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20%। ठीक है, बढ़ाने चाहिए। अताफ जब तक नहीं बढ़ते तब तक आप अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ नहीं चलते। अगर 20% अताफ बढ़ाएगी, अव्वल तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये 20% प्लस, यानी कि एक दफा तो प्लस का बजट दे। फिर आपकी जो बजट की जो आपकी कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 15.9 ट्रिलियन के करीब आ रही है, जबकि आपके एक्सपेंडिचर जो है वो 17.1, यानी ऑलमोस्ट आप आज भी 8% डेफिसिट का बजट दे रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं वो डेफिसिट का बजट देते थे, लेकिन आज उनके पास सरप्लस बजट है। व्हाई डोंट वी फोकस फॉर दैट? आज भी अगर हम अब वो 8% पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? वो हमें मजबूरन बोरोइंग करनी पड़ेगी। 7.9 ट्रिलियन आपने सिर्फ अपने बजट को जो आपने पे करना है इंटरेस्ट, उसको बैलेंस करने के लिए पे कर रहे हैं, तो बाकी आपके पास डेवलपमेंट के चार्जेस क्या रह गए? क्या रह गया? ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब इकोनॉमी का साइज बड़ा कैसे करना है भाई? इकोनॉमी का साइज अगर आपका $420 बिलियन का जो सो एज सच यू सेड दैट ओके वी एडमिटेड $420 बिलियन आपकी इकोनॉमी का एक जो है वो वॉल्यूम है, तो क्या आपने ये नहीं देखा कि चाइना इन 1990s almost they traveled like with the speed of lightning when they were making a progress with the speed of almost 14%. While like their economy was going to be double in like 3.5 years to 4 years. So why don't we have a chance like that? हमारा आज भी जो बजट का जो हमने एक टारगेट रखा है, that is 4.1% of the total GDP. यानी आप 4.1% में से अगर 2.5% आप सिर्फ ग्रोथ का निकाल दे, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आपका नेट 1.6% आ रहा है। आप कहां पे खड़े हैं? आपके मालियाती इदारे क्या कर रहे हैं? क्या वो नाकाम हो चुके हैं? कहां पे हैं वो? नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं हुकूमत को एक चीज मैं समझता हूं, मैं किसी हुकूमत को ये नहीं कहता कि वो सिंसियर नहीं है, हर हुकूमत सिंसियर है, लेकिन उनके पास क्या कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी है? क्या उन्होंने ये सोचा है कि आज भी एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, वो कहते हैं जी हम पावर के लिए जी एक विंड पावर का ये वाला एग्रीमेंट करना चाहते हैं। आपके पास 46,000 मेगावाट अगर पावर मौजूद है, तो वो पावर जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस आप भी दे रहे हैं, कितने 1900 बिलियन दे रहे हैं, शायद यही रकम है, या 2200 बिलियन है? 1900। अगर आप 1900 बिलियन कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, तो उससे प्रोडक्शन कितनी हो रही है? खुदा के लिए उस प्रोडक्शन को और कुछ ना करे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, उसकी बिजली को सब्सिडाइज प्राइस पे या मुफ्त की प्राइस पे, जिसे मुफ्त की प्राइस हम कहते थे चाइना मुफ्त में बिजली देता है, मुफ्त में नहीं देता था, ये कभी नहीं होता। कोई भी मुल्क मुफ्त बिजली नहीं दे सकता, उसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड प्राइस होती जरूर है। लेकिन वो जो 1900 बिलियन की आपकी प्रोडक्शन, जो आप कैपेसिटी या जिस तरह के भी चार्जेस दे रहे हैं, आपकी हाइड्रो की प्रोडक्शन कितनी है? आपकी आज हाइड्रो की प्रोडक्शन इतनी है कि आप हाइड्रो से फुल स्केल जो प्रोडक्शन ले सकते हैं, उससे आप पूरा मुल्क चला सकते हैं। फिर आपने अगर ये बाकी कैपेसिटी चार्जेस देने हैं,
تو پھر یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ڈیسیجن میکر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جو خلا میں ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 13 کروڑ روپے کی وصولی کرنی ہے ایف بی آر نے, یہ کب تک ہوگی؟ دیکھیں 30 جون کا ٹارگٹ ہے, 30 جون کا ٹارگٹ ہے, 800 ارب کا جو انہیں ایک ڈیفیسٹ نظر آ رہا. اب یہ دو چیزیں ہوں گی, ایک تو یہ بڑی تیزی سے جو پورٹس یہ تو 1 کھرب نہیں پہنچ سکے, آپ تو 800 ارب کی بات کی, تو یہ تو یہاں پہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. نہیں دیکھیں نا جی, یہ اب سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جتنی شپمنٹس پورٹس پہ پڑی ہیں یہ 30 جون سے پہلے میکسیمم ریلیز کرنے کی کوشش کریں گے, جہاں سے ان کا ایک بیسک ریونیو آنا ہے, اور یہ کوشش کریں گے کہ وی میٹ اپ کلوز ٹو دیٹ ٹارگٹ. یہ میری بات یاد رکھیے گا, جب آپ 30 جون کو اس کی پالیسی پہ جب ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو ڈیفیسٹ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے دیٹ ہیو بین نیرو ڈاؤن, وہ نیرو ضرور ہو چکا ہوگا. یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ ایف بی آر کی, ٹیکس والوں کی یہ پالیسیز رہتی ہے کہ وہ جب 30 جون آ رہی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی, اور کسٹم کلیئرنس پاکستان کے ریونیو کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. آپ اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ کہاں سے آتا ہے, وہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے تو آتا نہیں ہے. آپ کو سوال اگر ہونا چاہیے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ کیوں نہیں ہے. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس ہے, سانس لینے پہ ٹیکس ہے, پانی پیتے ہیں ٹیکس ہے, اوکے. ہم جو یہ جو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے جسے کاربونیٹڈ ملک کہتے ہیں, اس پہ بھی ٹھیک ہے ایک ٹیکس ہے. آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں, آپ کھانا کھانے چاہتے ہیں ٹیکس ہے آپ کو, لیکن پوری دنیا کی اکانومی اسد صاحب ان ڈائریکٹ ٹیکسز پہ نہیں چلتی. ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں آپ نے پچھلے سال اگر 5.9 ملین لوگوں کو رکھا تو اس میں سب سے زیادہ پورشن کس کا تھا؟ سیلری پیپل کا, یعنی جو ایڈوانس ٹیکس آلریڈی پے کریں, جو آلریڈی نیٹ میں ہے. اس میں سے 1.5 ملین آپ وہ نکال دیں جنہوں نے نیل کی ریٹرن بھری ہے. ٹھیک ہے, باقی اس کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل جو بزنس کمیونٹی سے, میں بھی بزنس کمیونٹی سے ہوں, وی پے ٹیکس, ہم ٹیکس کے حق میں ہیں. لیکن جن کو جو ٹیکس پیئر تھے وہ اگر 2 ملین بھی نہ نکلیں آپ کی 25 کروڑ کی آبادی میں سے, جبکہ 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ لوگوں نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر بزنس پاسپورٹ لکھوایا ہو, وہاں بزنس پاسپورٹ لکھوایا ہوا ہے. بھائی گورنمنٹ کی آنکھیں کیا بند ہیں کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے بزنس پاسپورٹ لکھوایا ہے تو کوئی تو ریگولیشن ہے نا کہ بھائی اچھا بزنس مین ہو تو اس طرح کرو, اپنی ٹیکس ریٹرن ہی دے دو. کسی نے کبھی مانگی؟ کسی ادارے نے کبھی دی؟ ہم کہتے جی ڈیٹا 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 تو موجود ہے آپ کے پاس, آپ کو ڈیٹا کہیں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو سب کچھ پڑا ہے. اس کے باوجود اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ جی یہ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, ہمارے وزیر خارجہ, فارن منسٹر, یہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے. کیا ان دونوں سے زیادہ کسی کو یہ پتا ہے کہ تاجر کی کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے, انڈسٹری کی کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ آپ تو خود ہی سی پوسٹوں سے گئے ہو. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, میں پچھلے 10 سال کی بات کرتا ہوں, آج کی بات نہیں کرتا. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر تاجر ہیں, صنعت کار ہے, انڈسٹری لگانے والا ہے, انڈسٹری چلانے والے. حکومت جب بھی بجٹ بناتی ہے آپ کی تجویزیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے, آپ کو اعتماد میں نہیں لیتی ہے, آپ کو گھاس نہیں ڈالتی ہے, آپ کو بلاتی نہیں ہے. فیڈریشنز کا ایک نمائندہ آتا ہے, وہ تجویزیں دیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے. تو یہ بھی بات اعتمادی ہے تاجروں کی حکومت کے درمیان. چلیں, آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. میں اب آپ کو آپ نے تاجروں کی بات کی تو مجھے سوال آیا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جاپان کی گورنمنٹ اپنا بجٹ بناتی ہے, اس کے بعد وہاں پہ ایسوسیشنز بڑی اسٹرانگ ہیں, چیمبر سے زیادہ ایسوسیشن اسٹرانگ ہیں. ایسوسیشنز آگے آتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے ود دس پالیسی آپ کا خیال ہے, آپ کتنا ریونیو لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ریونیو لینا چاہتے ہیں ایک پالیسی سے لائک $100 بلین. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کا $100 بلین کا ٹارگیٹ ہے, وی میک اٹ اپ ٹو 20%, 50% ہائر, بٹ یو میک سم سرٹن چینجز ان یور پالیسی, دس از ویری امپورٹنٹ. گورنمنٹ بھی کہتی ہے ہاں ہمارے پاس کچھ آ رہا ہے. اسد صاحب وہ پالیسیز پھر چینج ہوتی ہیں,
بجٹ ویسے امینڈ ہوتا ہے. نہیں میری بات مکمل ہونے دے. بتا رہے ہیں کہ تاجروں کے اندر تاجروں کے اتحاد نہیں ہے. سر تاجروں کے اندر میں معذرت کے ساتھ پتہ نہیں میرے اس فکرے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا تاجروں کی طرف سے کہ وہ اگر تجاویز ردی کی ٹوکری میں پھینکی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تجاویز اس قابل نہیں ہے. اچھا کبھی عمل ہوتے دیکھا سر؟ آپ میری بات سمجھے, آپ نے کبھی عمل ہوتے دیکھا ہے سر؟ آپ کی تجاویز لاہور چیمبر نے ایک تجویز دی ہے, فیڈریشن سے تجویز مانی جاتی ہے, لاہور چیمبر سے تجویز نہیں مانی جاتی. سر میری ایک تجویز تھی 1998 میں کہ آپ آکٹرائے جو چارج کر رہے ہیں یہ ایک انگریز کے دور کا ایک ایسا فارمولا ہے, مجھے نہیں پتا وہ میری تجویز میری مانی کی تھی یا نہیں, لیکن میں نے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم پہ ایٹ اے ویری ینگ ایج وہ پرپوزل بھیجی اور نواز شریف کی حکومت نے قبول کی تھی. اس کے بعد آکٹرائے وہ آکٹرائے یعنی کہ کوئی بندہ ایک ریڈیو میں لے کے آ رہا ہوتا تھا تو اس کو وہاں پہ روک کے ذلیل کیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کدھر بھائی. تو کیا وہ تجویز نہیں مانی گئی تھی؟ لیکن آپ نے جب پرپوزل دینی ہے تو اس کے پیچھے اسٹرینتھ ہونی چاہیے. آپ کی پرپوزل کسی کی بھی, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکریمنیٹ, کسی کی بھی ہو, کسی کی بھی ہو, اگر آپ کی پرپوزل میں دم نہیں ہے تو وہ ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے. اگر آپ کی پرپوزل میں دم ہے تو وائی ناٹ گورنمنٹ, کیا مطلب گورنمنٹ از ود دا پیپل. عوامی مفاد نہیں ہوتا اس میں سر؟ نہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں. ایک تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اپنے مفادات, لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ود دس پالیسی آپ اتنا ریونیو کما رہے ہیں, اگر آپ اس میں یہ چینج کرتے ہیں اس پالیسی میں تو آپ کا ریونیو اتنے % بڑھ سکتا ہے, آپ گورنمنٹ کو پرپوزل دیں, وائی ناٹ. سر کوئی بھی گورنمنٹ اپنی عوام کے, میں نے آپ کو مثال دی شہباز شریف کی یا اسحاق ڈار کی, وہ اسی سسٹم سے نکل کے گئی ہے نا. کیا ان سے زیادہ کسی کو تاجروں کے مسائل کا پتہ ہے؟ جو ایک عرصہ پہلے یہاں سے گزر کے چلے گئے, اسی جگہ سے پیوریفائی ہو کے چلے گئے, آج پاکستان کی سپریم ترین پوسٹ پہ بیٹھے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ میں اپنے طور پہ کہوں گا کہ اگر ہماری ایسوسیشنز, ہمارے چیمبرز ہم پرپوزلز دیتے ہیں تو ہم خالی تنقید نہ کریں, ہم اس کے پیرالل ایک نظام دے کے دیکھیں کہ جناب اچھا آپ نے اس پرپوزل کے تحت, جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ای وی ہے, گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے الیکٹرک وہیکل پہ. کیا کسی الیکٹرک وہیکل ایسوسیشن یا چیمبرز یا فیڈریشن نے کوئی ایسی ای وی پالیسی دی ہے کہ آپ اس میں یہ چینجز کریں تو اس سے ریونیو اتنا بڑھ سکتا ہے؟ آپ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے جو جی ای وی پہ آپ نے 18% کر دی ہے, آپ کو تو یہ 17% کرنا چاہیے تھا. کیسی بات کر رہے ہیں؟ حکومت کا اس چیز سے کنسرن نہیں ہوتا اسد صاحب. حکومت کا کنسرن ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب یہ پالیسی چینج کریں گے, اس سے اتنے لاکھ کا روزگار ملے گا, اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, اتنی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, اتنا امپورٹ پہ کٹ لگے گا. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے گورنمنٹ اس کی بات نہیں مانتی. آپ بات کر دیتے ہیں وہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے, چاہنے سے نہیں ہوتا. کوئی بھی عمل سے ہوتا, عمل ہو نہیں رہا. کوئی بھی گورنمنٹ پاگل نہیں ہوتی, کوئی بھی گورنمنٹ. ہم تاجروں کو, ہم سب تاجروں کو چاہیے کہ ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ کریں اور وہ ایفرٹ کا ایک مقصد ہو, اور وہ مقصد ہو کہ ہم گورنمنٹ کو پیرالل, ہم یہ نہ کہ خالی کہ ایسا کر دیں, ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو اس سے یہ نقصان ہے, اور ایسا کرو گے تو اس سے یہ فائدہ ہے, اس پہ بیٹھ کے ہم سے بات کر لو. وہ جو ردی کی ٹوکری میں آپ کہتے ہیں نا, یہ ہم بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, ہم بالکل ایسا کہتے ہیں, لیکن ہماری آر این ڈی میں, ہمارے چیمبرز کی آر این ڈی میں ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز پہ کام کر رہے ہوں کہ اس سال پاکستان میں اگر کپاس پیدا ہوئی اور اتنی ہوئی تو اس کا امپیکٹ ہماری ایکسپورٹ پہ, ہماری امپورٹ پہ اتنے % آئے گا. کبھی آپ نے کسی چیمبر کو, فیڈریشن کو اس پہ آر این ڈی کرتے دیکھا؟ نہیں, کبھی نہیں. تو جب کرتے ہی نہیں دیکھا, جب آج تک کسی, کیا وہاں پہ ایگریکلچر کی کمیٹی نہیں ہوتی؟ کیا کسی ایگریکلچر کی کمیٹی نے یہ بیٹھ کے کہا کہ اس دفعہ گندم کی کاسٹ جو ہے پر ایکڑ اتنی آئے گی؟ کبھی نہیں کہا. بھائی پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ Then don't blame to the government. اچھا عامر یہ بتائیے کہ ہر سال سارے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے, گورکھ دھندا لفظوں کا. یہ اب جو بجٹ آ رہا ہے 5 جون کو, اس بجٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ جو ہونا وہ تو ہو چکا, لیکن کیا ہونا چاہیے کہ عوام کو کم کا تھوڑا بہت ریلیف تو ملے؟
देखिए मैंने जब से होश संभाला हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ग्लोबली राइट नाउ द सिचुएशन इज लाइक दैट पाकिस्तान इज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन दैट इज अ रियलिटी हम लोग वो लोग हैं जब हमें ये कहा जाता है कि व्हाट वी नीड टू सैक्रिफाइस फॉर आवर गवर्नमेंट फॉर आवर सोसाइटी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए मैं आज आपको एक अगर 2 मिनट दें तो मैं आपको एक मुफक्किर जी जी की बात बताता हूं उसने कहा जी कि एक हुकूमत अवाम को क्या दे सकती है उसने कहा रोटी उसने कहा उसके बाद सिक्योरिटी उसने कहा जी उसके बाद दे सकती है कि वो उनको फीलिंग दे सेंस दे कि जनाब गवर्नमेंट और अवाम जो है वो एक ही पेज पे हैं यानी उन दोनों का मैंडेट बराबर है अब उनसे पूछा शागिर्दों ने कि अगर कोई चीज एक वापस ले ले उसने कहा रोटी वापस ले ले लेकिन सिक्योरिटी और मैंडेट एक जगह पे रहे पर उसने कहा अच्छा एक और चीज वापस ले ले उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी भी वापस ले ले लेकिन जिस दिन अवाम से ये एहसास ले लिया जाता है ना कि ये बादशाह और ये मराठी तबका है और हमारे और इनके दरमियान फर्क है उस दिन अवाम आपके साथ नहीं होती हमारे मराठी याफ्ता तबका जिन्हें सो कॉल्ड आपने शुरू में ही एक बात कही क्या वो हमें ये एहसास दिलाने के काबिल हैं क्या वो हमें ये बताने के काबिल हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं हम भी उतनी ही रोटी खाते हैं जितनी आप खाते हैं भाई आपने किसी को 800 लीटर पेट्रोल किसी को 200 लीटर पेट्रोल किसी को 500 लीटर पेट्रोल क्या वो सैलरी नहीं ले रहे ठीक है उनकी सैलरी तो मिलियंस में है उसके बाद आपने उन्हें इतने सौ यूनिट बिजली फ्री इतने सौ ये वो एहसास है ये वो तरीका है जो अवाम को हर्ट करता है हमारी अवाम बिल्कुल खड़ा होना चाहती है हम लोग खड़े हैं क्या हमारे हुक्मरान एक मिसाल कायम करे ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस का एयर कंडीशन बंद होगा ना तो आपको मैं गारंटी देता हूं मैंने बड़े छोटे छोटे अफसरों के कमरे में जाके देखा है अभी नवंबर का महीना आता है वो हीटर लगा लेते हैं उन्हें पता है बिल्कुल साहब अच्छा ये बताइए कि जब कोई बात होती है कहते हैं वज़रा सैलरी नहीं लेंगे वज़ीर आज़म सैलरी नहीं लेगा फलां डिपार्टमेंट सैलरी क्या इससे बजट को असर पड़ता है ये क्या ड्रामा देखिए मैं ठीक है ये वॉलंटरीली वो कहते हैं कि जी सैलरी नहीं लेंगे लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कितनी सैलरी मैं इस चीज के हक में नहीं हूं आई वॉन्ट टू पे द सैलरी बट आई वॉन्ट टू गेट अ रिजल्ट ये मत बताए मुझे कि जी फलां सैलरी नहीं ले रहा कितनी सैलरी नहीं ले रहे एक सेशन हमारी असेंबली का कितने का कॉस्ट करता है कभी ये किसी असेंबली वाले से पूछिएगा उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा होता तो अगर आप उसमें बैठ के कहेंगे जी मैं सैलरी नहीं ले रहा तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे नहीं सैलरी बट वी नीड द रिजल्ट कहां है अगर कोई मुझे कहे जी कि मैं वॉलंटरीली काम कर रहा हूं और मैं इस काम के लिए सैलरी नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि मैं रिजल्ट का भी जिम्मेदार नहीं हूं और ये चंद लाख चंद करोड़ की सैलरी से काम नहीं चलता आप जब इंटरनेशनल सिनेरियो में मूव कर रहे होते हैं जहां पे पाकिस्तान की इकोनॉमी मैं बार बार असद साहब एक बात कहता हूं कि दुनिया में वो ममालिक जिनकी इकोनॉमी नहीं है उनका वजूद हमेशा प्रॉब्लम में रहता है इसकी कई एग्जांपल्स आपके सामने थी रिसेंट डेकेड्स। अच्छा हमारे साहब ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 30 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है क्या ये खबर ठीक है और ये भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा हुकूमत ने बजट से पहले ताजरों के साथ कोई अंडर डील कर ली है देखिए जी मैं भी ताजरों में भी बोलना लेकिन ज्यादा नहीं बोलना नहीं ऐसा नहीं देखिए हमारे जितने भी रहनुमा हैं वो ऐसा नहीं करते वो ये एक गलत कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये 30 लाख का जो फिगर अच्छा 30 लाख का फिगर ठीक है होना भी चाहिए ये 30 लाख तो मिनिमम है। आप देखिए मेरी बात सुनिए आप एक डाटा निकालिए कि पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ी कितनी है आप तो सुजुकी वो जो आल्टो होती थी ना आप तो उसका तस्वुर नहीं है मुझे तो नजर नहीं आती आप तो शुरू ही कहीं इंपोर्टेड गाड़ी से होते हैं और वो मतलब कहां से कहां बात चली जाती है। तो अगर पाकिस्तान में गाड़ी कितनी है क्या जितनी गाड़ी है उतने टैक्स पेयर मौजूद है
بھائی یہ گاڑی پیسوں سے ہی آتی ہے نا, ظاہر ہے, اور ٹیکس کیا اگر 1 کروڑ گاڑی پاکستان میں موجود ہے تو 1 کروڑ ٹیکس پیئر ہے؟ اگر 1 کروڑ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کی نالائکی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں ایف بی آر کے چیئرمین آتے ہیں, آ کے ہمیں کہتے ہیں جی ہم 6.5 لاکھ لوگوں سے یہ ٹیکس لے رہے ہیں, اگر یہ ٹیکس ہم اتنا بڑھا دیں تو اس سے اتنا ہوگا. بٹ ویئر از دا والیوم آف دا پیپل دیٹ یو نیڈ ٹو انکریز؟ وہ کیسے بڑھے گا؟ کیا اس کے لیے بھی کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ تو بڑے کھلے ہی حقائق ہیں. اور 30 لاکھ لوگ اگر نیٹ میں جنہیں آنا چاہیے, ہر صورت میں آنا چاہیے. پاکستان میں ٹیکس پیئر کی ریشیو کتنی کم ہے. اور پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں سر, آپ نے لاسٹ ایئر جو بڑا مارکا مارا ہے, آپ نے 9.6% آف یور جی ڈی پی آپ نے ٹیکس کلیکشن کی کوشش کی ہے. پھر ہم بار بار مثال دوست کی بھی ہوتی ہے, مثال دشمن کی بھی ہوتی ہے. دشمن کی مثال دے لیں, وہاں پہ 13% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہے, وہ ٹیکس سے کلیکشن ہے. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اگر آپ ابھی بھی اس کو, ہم یہ تو کہتے تھے کہ جی بجلی کا ریٹ جو ہے وہ سنگل فگر میں لے کے آؤ, اس کو کسی طریقے سے, اچھا جناب انفلیشن بڑھا ہے جی, آپ جو ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن کر دو. اچھا جی پالیسی ریٹ ڈاؤن کر دو, یہ ڈاؤن کر دو, تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم ٹیکس پیئر کو ڈبل فگر میں لے کے جائیں؟ آج بھی 9.6. کیوں یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم اگلے سال اس میں 20% کا انکریز کر کے دکھائیں گے؟ وہ نہیں ہے. آپ کو ایک ایسے دور کی بھی یاد دلا دیتا ہوں کہ جب ایک دفعہ ایک ایف بی آر کے چیئرمین نے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کو کتنے یعنی آلموسٹ ڈبل کر دیا تھا. میں اس دور کی مثال نہیں دینا چاہتا. ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ کبھی کبھی ملتے ہیں, کبھی کبھی ملتے ہیں. حکومت تو کو بھی وہ کبھی کبھی اگر اس نے کر دیا تھا, حکومت کو کبھی کبھی. اچھا چلے اشارتاً بتا دیتا ہوں, وہ وہی ہے جو ایک گانے میں ناچتے ہوئے بھی, عامر بھائی ہمارے سامنے تو موجود ہے, حکومت کو نظر نہیں آ رہے. حکومت کو, اچھا یہ سارے موجود ہیں تو اس کے لیے. اچھا پھر ایک چیز اسد صاحب, ہر چیز کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے. اکانومی کے بھی تھنک ٹینک ہے. آپ تھنک ٹینک کو پرائمری لیول, سیکنڈری لیول, میچور لیول اور ہائر لیول تک لے کے جائیں. کسی بھی پالیسی کو بناتے ہوئے پورے تھنک ٹینک سے اس کا مشورہ کریں. عامر آپ کا سر میں بات کر رہا ہوں, آپ کا بڑا سرچ ہے معیشت کے اوپر. مجھے بتائیے کہ 78 سالوں میں کوئی ایک تھنک ٹینک, ایوب خان کی مثال میں نہیں دیتا, کوئی تھنک ٹینک ایسا ہے جس نے پاکستان کی پالیسی کو طویل مدت یا 5 سالہ منصوبے میں لے کے گئے ہوں؟ آپ کس تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بن نہیں سکا ان کے ساتھ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. اچھا اب دیکھیں, میں آپ کو یہاں پہ اپنے ایک عجیب سی جو اگزامپل دی ہے, یہ عجیب نہیں ہے, بڑی پازیٹیو اگزامپل ہے, عجیب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم جب بن رہے تھے تو یہ کیسے بنے تھے؟ اس کے لیے کون سا کنسورشیم بنا تھا؟ اس کے لیے کون سے پالیسی میکر تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. ایک شخص تھا فاروق احمد خان. ہاں جی, ہی alone went there, اکیلا گیا, اکیلے نے فیصلہ کیا, اور جو سیکنڈ ان دا لائن تھا بیڈنگ میں شاید اس کو کانٹریکٹ ملا تھا. جس کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی دس از اے کرپشن, دیٹ از اے کرپشن. کرپشن تو بڑھتی گئی, کرپشن کا کم ہوئی. اگر کرپشن ہی کم ہو گئی تو یہ جو ٹھوکر پہ نیب آپ نے بنائی ہوئی ہے, یہ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ تو پھر نیب یہ کیوں کہہ دیتی ہے کہ جی ہم نے 450 ارب روپے ریکور کیے؟ یہ تو نیب کا کام تو نہیں ہے, یہ تو ان اداروں کا کام ہے جو کرپشن نہ ہونے دیں. یعنی آپ پہلے کرپشن ہونے دیتے ہیں, اس کے اوپر آپ ایک ادارہ بنا کے کہتے ہیں جی ہم نے اتنے پیسے ریکور کر لیے. یہ آپ کے سسٹم کا فلاسک ہے, جس کو آپ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں, یہ آپ کے سسٹم کی ناکامی ہے. آپ ایک طرف پہلے وہ ناکامی ہونے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی نہیں اب وہاں پہ جا کے ہم نے ریکور کر لی. یار یہ کون سا اصول ہے؟ اگر آپ کے ادارے اتنے مضبوط تو آپ اس کو اسی لیول پہ کیٹر کریں جہاں پہ اس کو کیٹر ہونا چاہیے. آپ ایس ایچ او کا کام کہتے ہیں جی کہ یہ ہم نے ایڈیشنل آئی جی سے کروانا ہے یا آئی جی سے کروانا ہے. کیوں کرواتے ہیں؟ وہیں سے کروائیں. ٹھیک ہے.
تو اس لیے میں نے جو آپ کو فاروق احمد خان کی اگزامپل دی ہے, یہ ایک اگزامپل ہے کہ جب ڈیسیژن میکر ایک تھا, بڑے بڑے منصوبے چلے, آپ آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے, آپ اسے متنازع بناتے گئے. یہ ایک لمبی کیوں نہیں بناتے؟ کیوں تمہاری تباہی کی لمبی داستان ہے سر, یہ تباہی کی داستان نہیں ہے. یہ دیکھیے میری بات سنیے, جو 78 سالوں سے لکھی جا رہی ہے. کمپیٹنٹ لوگ جب تک کمپیٹنٹ پوسٹ پہ نہیں آئیں گے یہ کام نہیں چلیں گے, آپ کام نہیں چلے گا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے ایک اور کام کرتے ہیں. میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ پلی بارگیننگ کون کر رہا ہے؟ نیب کر رہی ہے. تو وہ پھر آپ کو کیا سکھا رہی ہے کہ 100 روپیہ اڑاؤ, اس میں سے ادھے کے دے دو, ادھے کھا دو. ایف بی آئی میں یہ کام. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, اب چائنا کی بہت ساری نیگیٹو ایگزامپل ہو رہی ہے اس کی. چائنا کی نیگیٹو ایگزامپلس دی جاتی ہیں, صاحب کہا جاتا ہے چائنا میں جی چائنا میں ریسنٹلی 2 بہت پاورفل جرنلز کو انہوں نے موت کی سزا دی, ان کی جائیدادیں ضبط کر لی. یہ ہوتی ہے نیب. اگر آپ نے بنانا ہے تو ان لوگوں نے جنہوں نے, آپ ان کو ایک سمبل بنا دیں, ان کو یہ لوگوں کو بتا دیں کہ جناب if you are doing this then this is your future. آپ ان کو یہ سکھا دیں اگر کہ نہیں جی اتنے کے پیسے دے کے چھوٹ جاؤ, یہ کون سا فیوچر ہے بھائی؟ عامر بھائی, عوام کی آنکھیں تو آج کھل گئی آپ کی باتوں سے. حکومت آپ نے آنکھیں کھولتی ہے نہیں کھولتی, یہ تو 5 تاریخ کو شام کو 6 بجے پتہ چلے گا, جب کہ ایک بہت بڑا 41-40 ارب کا جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, جس کو ترقیاتی نام دیا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ مہنگائی طوفان ہے, مہنگائی سونامی ہے. عامر بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.